अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि आज पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से कुछ डिमांड्स की हैं या कुछ रिक्वेस्ट्स की हैं। वो क्यों की हैं, इसकी नौबत क्यों आई है, बदले में पाकिस्तान को क्या करना होगा, ये बड़ा अहम सवाल है। इसके साथ साथ ईरान और इसराइल की जंग में एक अहम मोड़ आया है, क्योंकि नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब हो चुका है और बाकायदा ऐलान भी कर दिया गया, जिसके बाद इसराइल ने अपने तौर पर एक ऐलान कर दिया है और बता दिया है कि जनाब हम तो उनको टारगेट करेंगे। रशिया और चाइना वाज़े तौर पर इस मामले के ऊपर ईरान के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं और चाइना ने तो ये भी स्टेटमेंट दे दिया है कि इसराइल की तरफ से ये जो स्टेटमेंट है ये किसी तौर काबिल कबूल नहीं कि हम उनके नए लीडर को भी निशाना बनाएंगे। दूसरी तरफ जो पेट्रोल क्राइसिस है वो बढ़ता चला जा रहा है और इस वजह से जो ओवरऑल एक इस जंग की वजह से प्रेशर बना है पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मईशत के ऊपर, जाहिर है पूरी दुनिया इसके ऊपर जो है अब उसके असरात महसूस कर रही है। तो अब आगे तक ये पेट्रोल कितना बढ़ने जा रहा है, आज मार्केट में क्या कुछ हुआ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे और काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या सूरत हाल है जनाब ईरान और इसराइल जंग की, और फिर वहीं से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं। तो जैसे मैंने कहा कि नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब हो चुका है और ये कोई और नहीं, खुद आयतुल्लाह खामेनाई के बड़े साहबजादे मुज्तबा खामेनाई हैं। और जैसे आपको पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि ख़बरें यही थी कि उन्हीं को मुंतखब कर लिया गया है, बाकायदा ऐलान होना बाकी था, तो अब बाकायदा तौर पर उनका ऐलान जो है वो कर दिया गया है। अच्छा, ये जो मुज्तबा खामनाई हैं, इनकी ऐलान जैसे ही हुआ है कि इनको सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया है, तो उसके बाद ईरान के अंदर इसमें काफ़ी ज़्यादा एक जोश व खरोश देखने में आया। इस ऐलान के बाद उन्होंने बड़ी तादाद में बाहर निकल कर अपने नए लीडर के ऊपर एतमाद का इजहार किया, उनके हक़ में नारे लगाए और जब ये अनाउंसमेंट भी हुई तो अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हुए और उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि उनके जो नए लीडर हैं वो उनके जो पुराने लीडर थे, शहीद लीडर हैं, उन्हीं की लेगेसी को लेकर आगे चलेंगे। वैसे भी वो उनके बेटे हैं और बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि चूँकि आयतुल्लाह खामेनाई साहब काफ़ी उम्र रसीदा थे, तो ज़्यादातर जो बहुत सारे मामलात थे वो ख़ुद मुज्तबा खामेनाई साहब पसे पर्दा रहते हुए देख रहे होते थे क्लोजली। तो उनको काफ़ी तजर्बा भी है, काफ़ी एक्सपीरियंस भी है और काफ़ी उनकी जो एक आप कह लें कि पहले से ही एक ट्रेनिंग हुई हुई है। तो मुज्तबा खामेनाई जो है उनके बारे में बहुत से लोग ये बता रहे हैं कि वो ज़्यादातर खामोश रहते हैं और ज़रा पीछे रह के काम करना पसंद करते हैं, ज़्यादातर मंजर आम पर नहीं आते, बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ या बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करते रहे। खैर ज़ाहिर है कि पहले वो इस पोजीशन पर नहीं थे, अब उनको एक डिफरेंट पोजीशन मिली है तो एक डिफरेंट माहौल है और जिस टाइम पे मिली है वो बड़ा क्रूशल है। तो इस वक्त तो उनका एक एक लफ्ज़, उनकी एक एक स्टेटमेंट जो है वो बड़ा मानी रखेगी। तो लिहाजा मुज्तबा खामेनाई जो हैं उनके बारे में एक नई बहस वैसे पाकिस्तान में बिला वजह की छिड़ गई है, क्योंकि बहुत से पाकिस्तान में ऐसे हमारे माशाल्लाह से ख़ुद साख्ता तज्ज़ियाकार भी हैं और आज कुछ लोग उन्हें ये भी कहते हैं कि ये अपोजिशन लीडर भी हैं ईरान के, क्योंकि यहाँ बैठ के उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जी वहाँ पर उनको क्यों मुंतखब कर लिया गया और वो यहाँ बैठ के उनकी बाकायदा अपोजिशन कर रहे हैं और उसके ऊपर टैगिंग ये कर रहे हैं कि जी ये तो मौरूसियत है। जो इस्लामी इनकलाब आया था ईरान में वो तो आया था बादशाहत के ख़िलाफ़, तो अब तो ये उसी की एक तर्ज है कि यानी एक बाप का बेटा, यानी बाप शहीद हो गया और आगे आपने बेटे को सुप्रीम लीडर बना दिया, तो ये भी तो मौरूसियत है, ये भी तो बादशाहत है। और बहुत से लोग ये भी तनकीद करने लगे कि जी उनकी तो अभी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं हुई, वो तो इस अहलियत पे पूरा नहीं उतरते कि उनको जो है सुप्रीम लीडर बना दिया जाता। तो भाई पहली बात तो ये है कि मौरूसियत वाली इसमें क्या बात है? क्या आयतुल्लाह खामेनाई ख़ुद उनको किसी पर्ची पे लिखकर ये दे के गए थे कि आइंदा सुप्रीम लीडर ये होंगे, या ये कि उनके नाम के साथ चूँकि आयतुल्लाह खामेनाई का खामेनाई नाम लगा हुआ था तो लिहाजा इसलिए उनको ऑटोमेटिकली सदारत मिल जानी थी, या उन्होंने कहीं ये कह दिया था कि नस्ल दर नस्ल जो है वो हमने ही अब जो है वो आगे रूल करना है। तो ऐसा तो कहीं कुछ नहीं, किसी पर्ची की वजह से, किसी फैमिली लिमिटेड कंपनी की वजह से तो वो कोई रूलर नहीं बन गए। असल बात ये है कि
वहाँ पर एक सिस्टम है, उनकी अपनी एक काउंसिल है, कमेटी है जो कि इंतखाब करती है, और उसमें 5-6 जो नाम थे उनको भरपूर तरीके से जायज़ा लेने के बाद मुज्तबा खामेनाई को उन्होंने इलेक्ट किया है। तो ये उनका जो प्रोसीजर है उनके आइन के मुताबिक है, उन्होंने उसको फॉलो किया है। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने उनको नामज़द कर दिया और बस उसके बाद उनको बना दिया गया। दूसरी बात, मुज्तबा खामेनाई जो है, वैसे भी इन लोगों की यहाँ पे क्या हैसियत है जो यहाँ पे बैठ के तनकीद करें, भाई उनके मुल्क के लोगों को अगर वो कबूल हैं तो फिर आपकी क्या हैसियत है। पहली बात तो यही आ जाती है। दूसरी बात ये कि मुज्तबा खामेनाई के हवाले से ये बात याद रखिए कि उनके फादर ने अभी शहादत कबूल की है, और उसके बाद उनकी फैमिली के कितने अफराद जो हैं इस हमले में शहीद हुए हैं। उनके बहन भाई शहीद हुए हैं, उनकी भतीजी शहीद हुई है, उनकी भांजी शहीद हुई है। तो बहुत से लोगों की शहादत के बाद मुज्तबा खामेनाई जो हैं वो इस वक्त जिस कैफियत में भी होंगे, उसके बाद उनका इस सुप्रीम लीडर के ओहदे पर आ जाना यकीनी तौर पर जो है वो इनको खटकेगा दुश्मनों को। और सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि मुज्तबा खामेनाई की जिसको कहते हैं ना, इस ओहदे पर नामजदगी के ऊपर ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये वाज़ेह ऐलान कर दिया गया था कि मुज्तबा खामेनाई हमें कबूल नहीं है, बल्कि उन्होंने ये भी ख्वाहिश का इज़हार किया था कि उनको भी मुशावरत में शामिल किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये आप देखिए कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर उनके नाम के ऊपर क्रॉस लगाया, ये कह के हमें ये बंदा कबूल नहीं है। लेकिन उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा हम कोई ग़ुलाम हैं, हम कोई आपसे पूछ कर लगाएंगे कि हमें कौन सा सुप्रीम लीडर बनाना है। आप कौन है भाई, तू कौन, मैं खामखा एवं चाचा मामा बन रहे हो ईरान के, भाई हमारी मर्ज़ी है, हम इलेक्ट करेंगे। और उन्होंने उसी बंदे को सुप्रीम लीडर बनाया जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने क्रॉस लगाया। ये हमारे लिए, हम जैसे जो ममालिक हैं ना, उनके लिए भी इबरत की निशानियाँ हैं और लेसन हैं सीखने के, कि ये नहीं कि एक सेक्रेटरी ने उठ के एक साइफ़र लिखा और आप उस साइफ़र के ऊपर जो है अपने वज़ीर आज़म को घर भेज दें, क्योंकि उस साइफ़र में आपके अमेरिका बहादुर ने ये लिख दिया कि जनाब हमें आपका वज़ीर आज़म पसंद नहीं है, ये हमारे रास्तों में रुकावट है, अगर इसको आप हटाएं तो पाकिस्तान की तमाम ख़ताएँ माफ़ हो सकती हैं। और उसके बाद हमने देखा कि हमारे उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने क्या स्याह किरदार अदा किया, किस तरह से उन्होंने उस वक्त की अपोजिशन को इकट्ठा किया, और वो भी वैसी ही अपोजिशन माशाल्लाह बैरूनी इशारों के ऊपर सब इकट्ठे हो गए, और फिर उन्होंने इमरान खान साहब की मुंतखब हुकूमत को चलता किया। तो ये खुददार कौमों में और ग़ुलाम कौमों में फ़र्क होता है। खुददार कौमें अपने फ़ैसले खुद करती हैं और उस पर डट के खड़ी होती हैं, चाहे उसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ें, चाहे उसके लिए जंगें लड़नी पड़ें, और वो जंगें चाहे सुपर पावर से क्यों ना लड़नी पड़ें, वो घबराती नहीं है फिर। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे मुल्क भी होते हैं जो कहते हैं कि भाई ठीक है, आपको कबूल नहीं है तो हम अपने वज़ीर आज़म को घर भेज देते हैं, कोई बात नहीं, हमें भी वैसे वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, तो चलो जी, एक पूरी साजिश को कामयाब बनाया गया। लेकिन बहरहाल अब आप देखिए कि आयतुल्ला खामेनाई के साहबजादे मुज्तबा खामेनाई इलेक्ट हो गए हैं, जिससे एक वाज़ेह पैगाम तो ये गया है कि अभी ईरान का कोई मूड नहीं है सरेंडर करने का, ना उनका कोई मूड है कि वो किसी तरह की कोई नरमी दिखाएंगे। जो वो ऐलान कर रहे हैं कि हम, आप साल भर जंग लड़ना चाहें हम साल भर लड़ लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो उसके मिस्दाक आपको ये मैसेज दे चुके हैं कि जनाब हम आपके साथ जंग ही लड़ेंगे। इसीलिए मुज्तबा खामेनाई जो हैं वो आपके सामने एज सुप्रीम लीडर जो हैं वो मौजूद हैं, और उनके सुप्रीम लीडर बनने के फ़ौरन बाद ही काफ़ी ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि एक ज़ोरदार हमले का भी आगाज़ हुआ इजराइल की तरफ। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं एक अलामत के तौर पर देखी जा सकती हैं कि आने वाले दिनों में ये तनाव बढ़ने जा रहा है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी, अब पाकिस्तान के क्या ऊपर इसके असरात होंगे। देखिए, एक बात तो तय है कि जंग जितनी भी लंबी हो रही है, चीखें पूरी दुनिया की निकल रही हैं। उसकी वजह ये है कि ऑयल प्राइस बढ़ रहे हैं, ऑयल प्राइसेस से, गैस प्राइसेस से पूरी मार्केट पे दबाव आ गया है, इंडस्ट्री ठप हो रही है, और जो सारी दुनिया की मार्केट है वो कोलैप्स कर रही है। इसी वजह से इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज जब आप खाम तेल की कीमत देखते हैं तो वो तकरीबन $115 फ़ी बैरल तक पहुंच चुकी है। जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, हो सकता है इससे भी ऊपर चली जाए, लेकिन 115 तक ये टच कर चुकी है। जबकि कुछ जो अमरीकी जरीदे ख़ासतौर पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की अगर बात करें तो उनके मुताबिक ये जो यानी प्राइस है क्रूड ऑयल की, ये $215 फ़ी बैरल तक भी जा सकती है, यानी इससे भी ऊपर $100 जा सकती है। तो आप अंदाज़ा लगा लें
کہ جو آئل $115 فی بیرل پہ آپ کو اس وقت 321 کا مل رہا ہے، وہ جو آئل ہے آپ کو آگے جب وہ 200 سے اوپر اگر خدا نخواستہ کراس کیا تو پھر وہ آپ کو کتنے کا ملے گا، یعنی ڈبل آپ لگا لیں حساب. تو ایسی صورت میں آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کے لیے یعنی آپ کے ملک کے لیے بھی اور اوور آل مارکیٹ جو ہے پوری دنیا کی، اس کے لیے کیا حالات بننے جا رہے ہیں، یہ کوئی مطلب راکٹ سائنس نہیں ہے سمجھنا، یہ بہت آبویس ہے جو بالکل سامنے دکھ رہا ہے. اب اس کے بعد ظاہر ہے باقی تمام ملک بھی اس بات کی طرف زور ڈالیں گے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے اور کوشش کریں گے کہ اس کو کسی بھی طرح لیکن ایک کسی حل کی طرف جو ہے وہ لے کے جائیں. لیکن دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جناب ہم تو اسرائیل کی مرضی کے بغیر اس جنگ کو ختم نہیں کریں گے. یہ پھر اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو بار بار امریکہ کے خود لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کدھر چل پڑے ہیں، آپ نے تو کہا تھا امریکہ فرسٹ، آپ تو اسرائیل فرسٹ کر رہے ہیں. مطلب اسرائیل کب چاہے گا یہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ جنگ کب بند کرنی ہے، تو پھر آپ کون ہیں؟ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسرائیل نے امریکہ کو اور خاص طور پر نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بالکل یرغمال بنا لیا اور وہ آزادانہ فیصلہ ہی نہیں کر سک رہے. دوسری طرف انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ اس پوری جنگ کو ایک مذہبی جنگ میں تبدیل کر دیا ہے. اچھا یہ الزامات جو ہیں ویسٹ آپ دیکھیے اسلام پہ لگایا کرتے تھے کہ جناب یہ مذہبی انتہا پسند ہیں اور یہ جو جنگ و جدل کرتے ہیں اس کے پیچھے مذہبی جنونیت ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ خود کس بری طرح سے اس کا شکار ہو چکے ہیں، اس کے لیے ایکسپوز ہو چکے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ جو اس میں وائٹ ہاؤس میں تقریب بھی منعقد ہوئی جس میں بڑی دعا کی گئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کو سامنے بٹھا کر اور ان کی جو روحانی پیشوا ہے ان کو بلا کر، اور اس کے علاوہ بھی جو ان کی گفتگو اب سامنے آ رہی ہے تو وہ تو اس کو اس انداز سے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے یہ کوئی حق و باطل کا آخری مارکا ہے، جو ان کی بائبل میں تحریر بھی ہے کہ جناب بس یہ آخری لڑائی آپ نے لڑنی ہے. تو وہ اب اس میں ایک پورا مذہبی ایلیمنٹ بھی لے کے آ رہے ہیں کہ جناب یہ تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم نے یہ لڑائی لڑنی ہے پوری. تو جب اس طرح کی سچویشن ہے تو اس کے اندر فی الحال تو ایسا نہیں لگ رہا کہ تمام لوگ مل کر کوئی ان کو کنونس کر سکیں گے، لیکن بہرحال پریشر تو ایک بڑھ ہے، یہ بات تو ہے طے. اچھا دوسری طرف ایران اب کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ان کو شوق ہے لڑائی لڑنے کا تو اب ہم ان کا شوق ذرا اچھے سے تسلی سے پورا کریں گے. نقصان تو ہمارا بے حد ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تسلی ان کی بھی پوری کرائیں گے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران جان بوجھ کر مڈ ٹرم الیکشن تک اس جنگ کو لے کے جائے گا. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اگر مڈ ٹرم الیکشن تک جاتا ہے تو یہ تو ایک فیلئر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، تو اس کو تو نقصان الیکشن میں بھگتنا ہی پڑے گا اس میں. تو بہرحال اب یہ ساری صورتحال کے بعد پاکستان کے لیے اگر ہم بات کریں تو مسائل اپنی جگہ برقرار ہیں. آج وسعت اللہ صاحب نے بڑا اچھا ایک کالم لکھا ہے BBC اردو کے لیے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں پاکستان کی پوری جو اس وقت خارجہ پالیسی ہے اس کو انہوں نے بالکل سمیٹ کے رکھ دیا، جس کو کہتے ہیں نا کوزے میں بند کر دیا سمندر کو، وہ والی صورتحال ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ ہم کس طرح بیچ میں جو ہے وہ ایک پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم اپنی طرف سے بڑے سمارٹ بنے ہوئے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ 5 گیندیں بر وقت فضا میں اچھالیں اور کوئی بھی گیند گرنے نہ دیں. تو ایک وقت میں سب چیزوں کو لے کے آپ ساتھ نہیں چل پا رہے ہوتے، تو پھر اس کی وجہ سے آپ کو یہی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے جو اس وقت کرنی پڑ رہی ہے. تو وسعت اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ ہمیں صبح کسی کی منت ترلے کرنا پڑا ہے، شام کو ہم کسی کے دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں، رات کے وقت ہم کسی کے گھٹے پہ ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں کہ تو مان جا تیری مہربانی. تو ہر جگہ ہماری جو اس وقت ہے وہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ جو ہر جگہ کی ہماری کمٹمنٹس ہیں وہ ایک ساتھ ہم کیسے پوری کریں گے، سوال یہ آ جاتا ہے. یعنی ادھر ہم امریکہ اور اسرائیل کی جنگ میں شامل ہو جائیں تو چائنا ناراض، سعودیہ عربیہ کو اگر انکار کریں تو سعودیہ ناراض، اگر سعودیہ کے قریب جائیں تو ایران کے ساتھ کشیدگی بن جائے گی بارڈر پر، اگر اس کو سنبھالتے ہیں کہ چلو بھئی اس کو دیکھنا ہے تو ادھر افغانستان. مطلب ہر طرف سے آپ جو ہے وہ بالکل ایک جس کو کہتے ہیں محاصرے میں آ جاتے ہیں. اور پھر ان تمام چیزوں کا جو آپ کی اکنامک کرائسس ہے اس کا جو اثر ہے وہ علیحدہ ہے. یعنی یا تو یہ ہونا کہ آپ بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں فائنینشلی، تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنے فیصلے کرنے میں بھی آزاد ہوتے ہیں، پھر تو آپ ہر طرح سے اپنے فائدے کو مقدم رکھ کے فیصلے کر لیں، اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کر لیں. لیکن ابھی صورتحال یہ کہ ہر جگہ ہم انکار بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر جگہ ہمارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ فائنینشیل بھی ہیں. چائنا سے بھی ہمیں مدد چاہیے، سعودی عرب سے بھی ہمیں مدد چاہیے، امریکہ سے بھی ہمیں مدد چاہیے، تو پھر تینوں کو ناراض کیسے کریں وقت. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اب ہمیں ایک بہت ہی گہرے منجھدار کی طرف لے جا چکی ہیں.
اسی وجہ سے آج سعودی عربیہ کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر چھپی ہے اور اس کے مطابق سعودی عربیہ کو پاکستان نے 8 درخواستیں کی ہیں جو فائنینشیل آپ کی معاملات ہیں اس سے ریلیٹڈ ہیں، جس میں 2-3 جو مین انہوں نے بتائی ہیں وہ یہ کہ جی 10 سال کے لیے سعودی عرب پاکستان کو $5 ارب ڈپازٹ کر دے، ٹھیک ہے، یعنی وہ $5 ارب جو ہیں وہ ہے آپ کے ایک طرح کے قرض ہی، بس آپ یہ کہ اس کو یعنی پیمنٹس ہماری ادھر ادھر لیٹ نہ ہوں اور وہ ہم اس کو رکھ کے بھول جائیں اور اس کے تھرو ہم بس پیمنٹس چلاتے رہیں، تو ایک سرکل چلانے کے لیے ہمیں وہ $5 ارب 10 سال کے لیے دے دے۔ ابھی بھی ویسے یہ سہولت موجود ہے لیکن ابھی اس کی مدت کم ہے، تو انہوں نے اب اس کو کہا ہے بڑھا کے 10 سال کر دے۔ دوسرا ڈیفرڈ جو پیمنٹ ہے، یعنی ایک طرح سے ادھار تیل ہم لیتے ہیں سعودیہ سے، اس کی بھی اندر انہوں نے مزید سفارش یہ کی ہے کہ جناب درخواست کی ہے کہ $5 ارب کا جو تیل ہے اس کی سہولت ہمیں دی جائے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ $10 ارب کی جو آپ کی ترسیلات زر ہیں اس کے حوالے سے اسکروٹنائزیشن جو ہے وہ کی جائے۔ تو کل ملا کے یعنی انہوں نے کہا ہے کہ بھئی تاڑی مہربانی ہے سانو کوئی پیسے ویسے دو۔ اب ظاہری سی بات ہے اگر سعودیہ آپ کو اتنا نوازے گا، آپ کو اتنے پیسے دے گا تو وہ مفت میں تو نہیں دے گا نا، بدلے میں پھر آپ کو کچھ نہ کچھ بات تو ماننی پڑتی ہے۔ یہاں پہ وہ دفاعی پیکٹ آپ کا آتا ہے، دفاعی پیکٹ جس کی بات ہم اتنے دنوں سے کر رہے ہیں، جس کا اشارہ آلریڈی سعودیہ دے چکا ہے کہ جناب اس کو بھی ذرا ٹاکی شاکی مار کے پڑھ لیں دوبارہ کہ آپ نے اس میں کیا لکھا تھا۔ تو اس میں جو آپ صورتحال دیکھیں تو وہ کیا رہا ہے، اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب سے یہ فیور لے گا کہ بھئی چونکہ اب ہمیں آپ کے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو اس کی وجہ سے ہماری معیشت پہ فرق پڑے گا، تو ہمیں جو ہے اس میں سپورٹ چاہیے، جو اوورآل آپ سینیریو دیکھ رہے ہیں، تو وہ سپورٹ جو ہے وہ انہوں نے سعودیہ سے مانگ لی ہے۔ ابھی اس کا جواب تو نہیں پتہ لیکن ممکنہ طور پر سعودی عرب یہ سپورٹ پاکستان کو دے دے گا۔ اب سعودیہ تو یہ سپورٹ پاکستان کو دے دے گا لیکن پھر اس کے بعد پاکستان کیا کرے گا، یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ بدلے میں ہم کیا دے رہے ہیں، کیونکہ اس بدلے میں اگر ہم کوئی دفاع کی طرف جا رہے ہیں تو سعودیہ کے دفاع کا مطلب کیا یہ ہے کہ ہم اپنی سرزمین سے ایران کو اٹیک کر رہے ہیں۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو پھر کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ایران آگے سے ہماری کوئی بڑی جس کو کہتے ہیں کہ لحاظ کرے گا ہمارا، تو وہ ہمیں جواب نہیں دے گا۔ تو ظاہری سی بات ہے اگر وہ باقی کنٹریز میں جواب دے رہا ہے ان تمام ممالک کو جہاں سے اس کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں، تو وہ پھر ظاہری سی بات ہے ہمارا بھی لحاظ کیوں رکھے گا۔ تو یہ وہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو پاکستان کے لیے بڑا خوفناک ہو جائے گا، جس کے بارے میں 2-3 ولاگز میں مسلسل بات کر رہی ہوں کہ آپ کے اپنے انٹرنلی لوگ کبھی بھی اس طرح کے کسی سٹیپ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ دوسرا، یہاں پر یہ بتایا جائے گا کہ چونکہ پاکستان کے اوپر اتنا کرائسس آ گیا ہے، دیکھیے نا اب آپ کیا چاہ رہے ہیں، آپ کو $1000 لیٹر تیل ملے، نہیں نا آپ افورڈ کر سکتے، تو اب ہمیں سعودیہ سے تو پھر بات کرنی پڑے گی نا، ہم نے جب ان سے کوئی فیور لینی ہے تو پھر ان کی ہمیں حفاظت بھی تو کرنی پڑے گی نا، اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ وہاں پہ مقامات مقدسہ بھی ہیں تو ہمیں ان کی بھی حفاظت کرنی ہے، تو ہم ایگریمنٹ تو نہیں ان سے بریچ کر سکتے وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر یہ کہہ کے ہمیں جو ہے وہ تمام فائدے گنوائے جائیں گے کہ اس پیکٹ سے ہمیں کیا کیا فائدے مل رہے ہیں اور یہ ہماری بڑی مجبوری ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے۔ تو یہ والا ابھی مارکیٹ میں بیانیہ آنے کو ہے، آپ تیار رہیں۔ لیکن دوسری طرف سوال یہ بھی ہے کہ اگر 4 سال کی اچھل کود کے بعد ہمیں آپ یہی بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، ابھی بھی ہماری معاشی پالیسی کیا ہے، کشکول، ابھی بھی ہماری معاشی پالیسی کیا ہے کہ ہم ہر ملک میں جائیں اور جا کے وہاں پہ ہاتھ پھیلائیں، تو پھر آپ جو آ کے ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ جناب اس سال کے آخر تک ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ $100 ارب کرنے کا ہدف مقرر کر دیا گیا ہے، یا ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ SIFC جو 3 سال پہلے بنی تھی اس کے بعد تو لہرے بہرے ہو جائیں گی، سرمایہ کاری کی بہاریں لگ جائیں گی، کدھر ہے وہ سرمایہ کاری؟ پھر ہمیں بتایا آپ نے کہ جی معدنیات کے کوئی اربوں ڈالر کے ذخائر نکل آئے ہیں، اور اب آپ دیکھیے تو صحیح کہ ہمارے کیسے قرضے جو ہیں وہ منٹوں میں اترتے ہیں، کدھر گئیں وہ معدنیات اور کدھر گئے آپ کے ذخائر؟ اور پھر آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہماری دفاعی صلاحیت اتنی بڑھ گئی ہے، ہم تو جنگی طیارے بنا کے اب بیچیں گے اور آپ دیکھیں گے کتنا پاکستان۔ تو آپ نے ہمیں اتنے اپنے جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ خواب دکھائے کہ اس سے ہماری اب بالکل معیشت پلٹنے والی ہے، اس سے پلٹنے والی ہے، اور اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ 4 سال کے بعد بھی ہم وہیں کھڑے ہیں کہ ہم ذرا سی مسئلہ مسائل شروع ہوا نہیں دنیا میں اور ہمیں فوراً مصیبت پڑ گئی کہ ہمارا تو دال دلیا چلنا مشکل ہو جائے گا اور ہم فوراً ہاتھ پھیلانے چلے گئے سعودی عرب کی طرف۔
تو ایسی نوبت کیوں آئی ہے؟ آخر کب پاکستان معاشی طور پر اپنے پیر پر کھڑا ہوگا؟ اور جب تک آپ معاشی طور پر اپنے پیر پر کھڑا نہیں ہوں گے تب تک آپ یاد رکھیے کہ کبھی بھی آپ خود مختار نہیں ہو سکتے اپنے فیصلوں کے حوالے سے۔ ظاہر ہے کہ جو ملک آپ کو پیسہ دیتا ہے وہ ملک آپ سے اپنی بات بھی منواتا ہے، پھر آپ اس کو انکار کرنے جوگے نہیں ہوتے۔ تو جب آپ فائنینشلی سپورٹ اپنے آپ کو نہیں کرنے کے قابل ہوں گے تب تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بڑے خود مختار ہیں، بھلے آپ ایٹم بم لے کے بیٹھے رہیں اپنے پاس گود میں، لیکن کرنا آپ کو وہ پڑے گا جو پھر آپ کو دوسرے ڈکٹیٹ کریں گے۔ اب سوال یہ کہ اب ہم معاشی خود مختار کیسے ہوں گے؟ تو اس کا بھی بڑا آسان راستہ ہے بھائی، جو گورنمنٹ الیکٹ کرتی ہے پبلک، اس کو کام کرنے دیں، اس کے فیصلوں پہ امپلیمنٹ ہونے دیں، اپنی خارجہ پالیسی کو آزاد بنائیں، کسی کی غلامی نہ کریں، کرائے کی جنگیں لڑنا چھوڑ دیں، اور آپ اپنے ملک کو پہلے رکھتے ہوئے وہ فیصلے کریں جو آپ کے ریجن کے حساب سے آپ کو سوٹ کرتے ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ریجن کے حساب سے کدھر آپ نے جو ہیں حالات اپنے اچھے کرنے ہیں، تعلقات اچھے کرنے ہیں اور ان کے ساتھ تجارتیں بڑھانی ہیں، نہ کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اور اپنی جو ہماری انٹرنل رفٹس ہیں ان کی وجہ سے ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں بار بار نہ صرف یہ کہ معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ بار بار ہمارا جو ملک ہے وہ شدید قسم کے بحرانوں سے گزرتا ہے، دہشت گردی سے گزرتا ہے، کتنے ہمارے استحصال ہوتے ہیں، وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، پیٹ پہ پتھر بھی باندھنے پڑے نا عوام کو تو یہ عوام باندھ لیتی ہے، لیکن اس کو ایک قوم بننے دیں، اس کے لیڈر کو رہا کریں، اس کے پیچھے انہیں کھڑا ہونے دیں، پھر جو بھی آپ کی مشکلیں سختیاں آتی ہیں وہ مل کے کاٹتا ہے بندہ، لیکن آپ فیصلے اپنے ضمیر کے مطابق پھر کرتے ہیں، پھر آپ مجبوری کے تحت فیصلے نہیں کرتے کہ یہ ہو جائے گا تو یہ کیا ہو گیا۔ ایران کے ساتھ بھی تو پابندیاں تھیں نا، اتنے سالوں میں چلایا انہوں نے، گزارا اپنا کیا ہے نا۔ تو اگر آپ کے لیے آپ رشیا سے آئل خریدتے ہیں، آپ تجارت کرتے ہیں ایران سے، ان سے گیس لیتے ہیں، آپ کے لیے معیشت کا پہیہ چلتا رہتا ہے، تو آپ کے لیے چیزیں آسانی کی طرف جا سکتی ہیں، لیکن یہ بڑے فیصلے ہیں اور ان بڑے فیصلوں کو لینے کے لیے آپ کو چھوٹی چھوٹی جو سیاستیں ہیں ان سے نکلنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے اور یہ جب تک حل نہیں ہوگا، ہمارے لیے اتنے دن اتنی ہی رات ہیں، یعنی دنیا کے کسی کونے میں کچھ بھی ہوگا اس کا اثر جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو پاکستان پر نظر آنے لگے گا۔ اور یہ آج بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ جو آپ کے یعنی جنگ کے ساتھ معاملات ہیں اس میں نہ ہم کھل کے کسی کا ساتھ دے پا رہے ہیں اور نہ ہی ہم اپنی عوام کو اس پورے کرائسس سے بچانے کے لیے کچھ کر پا رہے ہیں۔ اگر ہم نے کچھ کیا ہے تو پہلا قدم جو ہم نے اٹھایا ہے وہ یہ کہ جا کے سعودی عرب کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔